بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گزشتہ ویڈیوز کچھ سیاست کے متعلق اور انیشلی جب پاکستان بنا تب سے لے کر آج تک جو معاملات ہیں کچھ ان پہ ڈسکشن ہو چکی ہے اور کچھ ہو رہی ہے. آج ایک اور سبجیکٹ جو اس وقت کافی وائبریٹ ہوا ہے اور جس سے ہر پاکستانی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہے مہنگائی. اب اس پہ میں نے جو میرا مطلب کہ پوائنٹ آف ویو ہے یا جس طریقے سے میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ایک تحریر میری نظر سے گزری ہے سوشل میڈیا پہ، تو اسی کی بنیاد پہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. وقت میرے پاس ویڈیو کا بڑا مختصر ہوتا ہے تو اس میں ایک سادہ اور چھوٹی بات ہی کروں گا. اس تحریر میں آٹے کے متعلق لکھا تھا کہ پچھلے دور حکومت میں 700 کا آٹا تھا، حکومت سبسڈی دیتی تھی. تو یہ حکومت جو ہے وہ کاروبار کر رہی ہے، اس وقت 1100 تک آٹے کی قیمت پہنچ گئی ہے. مزید یہ کہ حکومت 1800 روپے میں گندم لے رہی ہے اور 1950 میں بیچے گی، اس کا بھی پروفٹ لے گی. اور آٹے کا تھیلا جو پچھلے دور میں 700 کا تھا وہ 1300 یا 1400 تک جائے گا. اس کو اگر میں اپنی زبان میں ڈیفائن کروں یا اپنی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی کو سمجھ آ جائے، کیونکہ میں بڑے اگر اشاریہ دوں کہ اتنے بلین کی گندم حکومت نے خریدی تو اتنے ٹریلین کا کسان کو فائدہ ہوا تو اتنے مکعب ملین کا یہ ہو گیا، یہ فگرز بڑے کنفیوژن سے ہوتے ہیں. تو میں اس کو سادہ زبان میں اس طرح بولوں گا کہ پچھلے دور حکومت میں حکومت 100 روپیہ قرض لیتی تھی IMF یا ورلڈ بینک سے، ٹھیک ہے، اور آٹے یا مختلف چیزوں میں 5 روپے سبسڈی دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور 5 روپے اپنے ارد گرد کے جو حکومت کو اٹھانے کے لیے یا حکومت کی واہ واہ کرنے کے لیے لوگ ہوتے تھے ان کو دیتی تھی. اور باقی جو 90 روپے تھے وہ کسی نہ کسی طرح ٹھیکوں میں ککس بیکس میں باہر بھیجتی تھی. آج وہ حکمران باہر یورپ میں اپنے اپنے محلوں میں رہ رہے ہیں جو یہاں پہلے سابقہ حکمران تھے جو آپ کو 700 میں آٹا دے رہے تھے، ٹھیک ہے. اب وہ 100 روپیہ جو قرض لیا گیا جس میں سے 5 روپے کی آپ کو سبسڈی دے دی گئی اور 5 روپے ان لوگوں پہ خرچ کر دیے گئے کہ جو ان کی واہ واہ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ووٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے. وہ 100 روپیہ قرض، اس پہ 30-40 روپے سود، ویسے یہ اماؤنٹ تو خربوں میں ہے کہ ہوش اڑ جائیں جو وہ فگرز، لیکن میں ایک آسان زبان کے لیے ایک 100 روپے کو ٹارگٹ کر کے کہ وہ 100 روپے کا قرض، اس میں سے 5 روپے کی عوام کو سبسڈی اور 5 روپے ان کو کہ جو خرید و فروخت میں یا جو واہ واہ کرانے میں اور ووٹ اکٹھے کرنے میں وہاں خرچ کر کے 90 روپے کا جو وہ غبن کر کے، اور حکومت ختم ہونے سے پہلے اس حکومت کا وزیر خزانہ پہلے بھاگ گیا تھا. لیکن ہمارے لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہے، ایسی چیزیں یاد رکھنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں اپنے گزشتہ ویڈیوز میں بتا دیا ہے کہ لوگ اپنے ایمان، اپنے مذہب سے آگے ان جماعتوں کو لے آئیں کہ نواز شریف، بے نظیر زرداری یا بلاول کو کوئی بات کرے تو میرے جالے بھائی، میرے متوالے بھائی اور میرے دوسرے تیسرے بھائی جو ان سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں میرے بھائی ہیں. میں کسی ایک جماعت کا سپوکس مین نہیں بننا چاہ رہا، لیکن جو صحیح بات ہے کم از کم وہ تو لوگوں تک پہنچاؤں. اب جب وہ نہیں ہیں اور اس طرح کے سوال آپ لوگ کر رہے ہیں اور سارے کا سارا ملبہ جو 70-74 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حساب اس بندے سے مانگ رہے ہیں جو موجود ہے حکومت میں. اب
میں نام نہیں لے رہا اس حکومت کا، نہ میں اس حکومت کا سپوکس مین بننا چاہ رہا ہوں، لیکن اس حکومت کے معاملے پر بھی، اس موجودہ حکومت کے متعلق میں ایک علیحدہ پورا ایک آپ کو انالیسس کر کے دوں گا بہت جلدی. لیکن ابھی ان کرنٹ معاملات میں جس میں مہنگائی ہے، اس پہ جو آج آٹے کی ڈیفینیشن میں نے سوشل میڈیا پہ حاصل کی یا میری نظر سے گزری، تو اس کو آپ ہر چیز پہ آپ لاگو کر کے دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ کس طرح اتنا قرضہ جو ہوا ہے وہ اب واپس نہیں کرنا. کھانے والے تو کھا گئے، ٹھیک ہے، اور اپنے 70 سال کا گاندھی 3 سالوں میں وہ 3 سالوں پہ ڈال رہے ہیں. اور اس پہ جو بڑی گیم اس وقت شروع ہوئی ہے، جس کو میں بزنس ڈیلز کہہ رہا ہوں، کہ کسی طرح سے اب یہ 3-4 سال حکومت کر گئے، اب ان کو ناکام ظاہر کر کے یہ اپنے جو ہیں بزنس جو ہیں وہ دوبارہ اسٹیبلش کریں، اور چاہے ان میں سے جو بھی اقتدار میں آئے، اللہ نہ کرے آئیں، لیکن اگر آ گئے تو وہ سارا ملبہ ان 3 سالوں پہ ڈال کر پھر دوبارہ انہوں نے اپنی کمائی شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ ذرا میرے جالے بھائی، میرے مسلم لیگی بھائی متوالے یا اور دیگر جو میرے بھائی ہیں، وہ ذرا غور کریں ان چیزوں پہ کہ اس مہنگائی میں آپ لوگ پس رہے ہیں، میرے وہ جالے پس رہے ہیں، میرے وہ متوالے پس رہے ہیں جو اپنے لیڈروں کے خلاف بات نہیں سن سکتے، وہ یہ اسی مہنگائی میں پس رہے ہیں. اور اگر اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ 74 سالوں میں جو کچھ سیاست کے نام پر ہمارے ساتھ ہوا ہے، وہ مزید آنے والے وقت کے لیے اپنی گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایک دے رہا ہوں. ابھی چند دن پہلے لندن میں چند صحافیوں کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی حسین نواز کے دفتر میں. اب اس ساری ملاقات کا جو دار و مدار ہے یا وہ اس کی ضرورت جو ان کو پیش آئی ہے، وہاں ایک نوجوان ہے، 16 سال اس کی عمر ہے. اللہ شعور کسی بھی عمر میں دے سکتا ہے، اور جیسے بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے ایمان لائے تھے، تو اسی طرح جو اس عمر کے بچے ہیں وہ کافی باشعور ہیں، اور خاص کر جنہوں نے باہر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہاں پر ملک کی ذرا زیادہ فکر ہے. یہاں پر ہم لوگ ناشکرے ہیں کہ کسی چیز کو بھی ہم لوگ خاطر میں نہیں لاتے. تو اس نوجوان نے ایک مہم شروع کی. وہ ایک سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا، ایک کلپ ہے. عابد شیر علی ایک ریسٹورنٹ میں ایک دعوت اڑا رہے تھے، وہاں پر ایک پاکستانی نے ان سے مکالمہ کیا، اور اس میں وہ بیہودہ کلمات جو ہمارے لیگی رہنما نے وہاں ادا کیے، جس کو سوشل میڈیا پہ ان کی تربیت یا ان کے اس تک لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آیا ایسے سوال جواب یا ایسی زبان کا استعمال دیار غیر میں اگر کسی پاکستانی نے کوئی سوال کیا ہے تو اسے کسی بہتر طریقے سے اوائڈ کر سکتے تھے. بہرحال وہ اس وقت تو وہ ان کی ایسی زبان سننے کے بعد وہ چلے تو گئے، لیکن وہ جوان نے پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا لندن میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. معاملہ اس بچے نے اتنا زیادہ اٹھا دیا ہے کہ ایک تو برطانیہ کے حکومت تک جو ہے، ان کے ایوانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم نے اس بچے سے رابطہ کیا ہے، اور عدالتوں میں بھی کیس ہے کہ میاں صاحب کا عرصہ حیات وہاں تو تنگ ہو رہا ہے. اب وہ صحافیوں سے گفتگو کیا فرما رہے ہیں؟ صحافیوں سے وہ گفتگو مختلف معاملات پہ کرتے کرتے پھر اسی معاملے پہ آ گئے جہاں پر جس معاملے پہ بی بی نے یہاں پہ ان کی صاحبزادی نے جو ایک انڈیا کے میڈیا کی زبان بولی ہے. اب اسی بات کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، اور وہ الزام دے رہے ہیں کہ ادارے اگر سیاست میں مداخلت بند کریں. تو میں نے اپنی ابتدائی جو پروگرام یا جو ریکارڈنگز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، میں نے اس میں بڑے واضح طور پہ 47 سے 56 58 یعنی 47 سے 56 58 کے درمیان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ سارے بیان کیے ہیں، اور اس میں ہر لحاظ سے وضاحت موجود ہے. اور اگر آپ اس کو کسی بھی اپنے ذرائع سے اس ہسٹری کو تصدیق کریں کہ فوج کو کھینچ کے لایا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ فوج تک معاملہ اس وقت پہنچا جب
پہلا پاکستانی آرمی چیف وجود میں آیا. اس سے پاکستان بنتے ہی یکے بعد دیگرے یعنی کہ ایک ٹینیور سے دوسرے ٹینیور تک انگریز ہی تھا, اور جب تک انگریز چیف کمانڈر پاکستان آرمی کا تھا تب تک ہمارے ذمہ دار اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے محمد علی جناح اور لیاقت علی خان موجود تھے. تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایوب خان بنے, اور اس کے بعد جو بعد کے سیاستدانوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں جسٹ فار پاور لینے کے لیے کھینچیں, اور کس طرح فوج کو لایا گیا, کس طرح ایوب خان کو انہوں نے اسی کھیل کا وہ کھیل میں کھیلنے کے لیے پرائم منسٹر کا عہدہ دیا, اور پھر کسی طرح اس نے انہی کو پھر گھر بھیجا, اور وہ ایوب خان کا دور جو برائٹ پاکستان کا دور ہے. اور یہ میرے الفاظ جو ہیں بڑے نپے تلے ہیں. اگر آپ پوری اکنامک ہسٹری پاکستان کی دیکھیں تو جو ایوب خان کے دور میں اچیومنٹس پاکستان کی ہیں وہ اس کے بعد کے, اگر وہ 74 سال ہیں تو بعد کے 64 سال آگے پیچھے کے آپ نکال لیں, وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو عرض وہ مہنگائی کے بعد سے شروع ہوئی ہے, اور اس کے بعد بات جو میاں صاحب نے وہاں گفتگو فرمائی ہے اس میں بالکل وہ انڈیا کے امریکہ کے سپوکس مین کی طرح انہوں نے بات کی ہے, جو قطعی غیر مناسب ہے, اور صرف لندن میں ان کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنے کے لیے ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی جلا وطن رہا ہوں, جبکہ ہر پاکستانی کو چاہے وہ ان کی پارٹی سے بھی ہو سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے کون سے طریقے استعمال کر کے. اس کے بعد افغانستان کے متعلق انہوں نے کہا جی حامد کرزئی اور اشرف غنی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اس کا یہی ہے کہ بھائی اشرف غنی اور حامد کرزئی ان کو تو آپ تین ہی صدر مانتے ہیں, امریکہ, انڈیا اور آپ, ورنہ وہ تو پپٹ تھے. اور اشرف غنی اور کرزئی کے دور میں جو بلوچستان میں اور فاٹا میں دہشت گردی ہوئی انڈیا کے زیر سایہ, یا انڈیا بھی امریکہ کے زیر سایہ تھا, ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی آپ کو ان کی فکر ہے, ابھی بھی آپ انہی کو صدر مان رہے ہیں جو پپٹ تھے. پپٹ کس کے تھے؟ انڈیا کے اور اس کے باس کے اور آپ کے. یہ میرا خیال 30 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ, آپ ذرا اپنی معلومات کر لیجئے گا کہ یہ 20-30 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ چمن بارڈر سے طالبان سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا بہت بڑا ایک منصوبہ ناکام کیا اور اسلحے کی ایک بہت بڑی کھیپ قبضے میں لی ہے. افغانستان کی سرزمین پہ جو پہلی دفعہ کسی فورس نے پاکستان کے خلاف ہونے والی یہ کارروائی روکی ہے. میاں صاحب مت بیوقوف بنائیں ان لوگوں کو, مت بیوقوف بنائیں. اور آپ کو شایان ایک 16 سال کا لڑکا ہے جس نے لندن میں پریشان کیا, اور اس نے برطانوی وزیر اعظم تک اس معاملے کو لے گیا ہے, اور آپ کے لیے وہ جگہ تنگ ہو رہی ہے. تو آپ پاکستانیوں کو دوبارہ بیوقوف بنا کے یہاں آ رہے ہیں. اور میرے وہ بھائی جنہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ آٹے کے متعلق ایک اپنی وہ دی تھی, تو میاں صاحب آ رہے ہیں, آپ لوگ ان کے استقبال کی تیاری کر لیں. وہ دوبارہ آپ کو سبسڈی دیں گے, کیونکہ پچھلے سارے معاملات تو انہوں نے ان 3 سال پہ ڈال دینے. پچھلے جو 70 سال کے تمام حساب کتاب ہے نا, وہ تو اس 3 سال کی حکومت پہ ڈال دینے. تو ابھی بھی اگر یہ جو حکومت ایگزسٹ کر رہی ہے, اس نے جو اقدامات کیے ہیں, جو بھی باشعور پڑھا لکھا پاکستانی ہے, اور ایون اداروں میں بھی جو لوگ ہمدرد لوگ ہیں اس ملک کے, پڑھے لکھے تو سارے ہی ہیں, وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ایک محب وطن اور وطن کا درد رکھنے والا انسان ہے. تو بھائیو, آٹے کے ریٹ اور اس کے متعلق سوشل میڈیا پہ آپ جو اس حکومت پہ ڈال رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. آگے اس حکومت کے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ میں اگلی ویڈیو پہ چھوڑتا ہوں. اگلی مطلب ویری نیکسٹ نہیں, آگے معاملات چلتے رہیں گے. ابھی تو ایک جو میاں صاحب کا ورژن اور جو وہ لندن میں تنگ ہیں وہ, اور دوسرا ایک وہ جو
اسلحے کی ایک کھیپ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونی تھی، اور تاریخ میں پہلی دفعہ اس دفعہ افغان سرزمین سے اس کو روکا گیا ہے، انڈیا اور اشرف غنی اور حامد کرزئی کے وہاں سے جانے کے بعد ان کے باس سمیت۔ تو بھائی ہمارے جو سیاستدان جو انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، ہمارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کو پہچانیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باتیں چلتی رہیں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور چینل کو آپ لوگوں نے ہی بڑھاوا دینا ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے، لیکن اپنے کمنٹس چاہے وہ منفی ہوں یا مثبت ہوں ضرور دیجیے، اپنے سوالات ضرور کیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔